بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويتأوها ثم يفارقها وتنقضي عدتها۔ اس باب کا ترجمہ ہے کہ یہ باب ہے وہ مطلقہ عورت جسے 3 طلاقیں دی گئی ہیں، وہ اپنے طلاق دینے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ مطلقہ ثلاثہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر اس سے وطی کرے، پھر اسے چھوڑ دے اور وہ اپنی عدت گزارے۔ عزیز طالبات، یہ تو ترجمۃ الباب تھا اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق ثلاثہ۔ طلاق رجعی میں شوہر کو بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینے کے لیے نکاح ثانی یا پھر حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف وہ یوں کہے کہ میں رجوع کر لیتا ہوں عدت کے دوران، تو پھر رجوع ہو جاتا ہے۔ اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو طلاق بائن دیا ہے تو وہاں پر اگر پھر وہ اپنی بیوی کو زوجیت میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، حلالے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، طلاق ثلاثہ، تو یہاں پر مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر مرد حضرات کو اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیے، ورنہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خود غلطی کرتے ہیں اور اسلام کو، شریعت کو، قرآن و حدیث کو بدنام کرتے ہیں۔ اور 3 طلاق دینے والے کو سزا بھی نفسیاتی سزا شریعت نے دی ہے، تاکہ پھر کوئی اور دوسرا آدمی طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچے اور بلا سوچے سمجھے یوں ہی قدم نہ اٹھائے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، پھر بعد میں اس کو ہوش آیا، پھر وہ اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تب اس کی شکل و صورت حلالے کی ہے، اور یہ حلالہ اتفاقی ہو، عمدن اور جان بوجھ کر نہ ہو، ورنہ بیوی تو اس کے لیے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن اس طرح عمدن اور شرط کے ساتھ نکاح کرنا، پھر نکاح کر لینا، ظاہر بات ہے گناہ کا کام ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو اب بیوی جو ہے 3 طلاق کے بعد 3 ماہ یا 3 ماہواری وہ عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، پھر وہ شوہر ثانی نہ صرف اس سے نکاح کرے گا بلکہ وطی بھی کرے گا۔ وطی اور صحبت اور ہم بستری کے بعد پھر وہ کسی وجہ سے طلاق دے رہا ہے تو پھر عورت 3 ماہ عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ یہ بات اس باب میں تفصیل کے ساتھ اور واقعات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث دیکھیے، یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 125 ہے، کتاب النکاح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقدی اللفظ لعمر قال حدثنا سفیان عن الزہری کی، یہاں پر الفاظ کٹے ہوئے ہیں، غالباً عن عروہ عن عائشہ ہوگا۔ قالت جاءت امرأۃ رفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، پھر کہنے لگی، کنت عند رفاعۃ، میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، فطلقنی فبت طلاقی، لیکن انہوں نے مجھے طلاق دی اور وہ بھی طلاق ثلاثہ دی، فبت طلاقی،
تزوجت عبد الرحمن بن الزبیری، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا۔ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ، لیکن ان کے ساتھ کپڑے کا کنارہ اس طرح ہے، لیکن ان کے پاس کپڑے کا کنارہ اس طرح ہے، یعنی کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب دوسرا نکاح کیا حضرت عبد الرحمن بن زبیر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ساری تفصیلات بیان کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جس دوسرے شوہر عبد الرحمن سے میں نے نکاح کیا وہ صحبت کرنے پر، ہم بستری کرنے پر قادر نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے کنایے اور اشارے میں کپڑے کو ہاتھ میں لے کر اور اسے ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، اتریدین ان ترجعی الی رفاعۃ، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم دوبارہ رفاعہ کے پاس چلی جاؤ، یعنی پھر شوہر اول کے پاس تم جانا چاہتی ہو؟ لا، نہیں جا سکتی ہو۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے نہیں جا سکتی ہو، حدیث کے الفاظ آگے دوسرے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے، چونکہ تمہیں تین طلاق دی گئی ہے، تو اب دوسرے شوہر سے تم نے نکاح کیا تو اس سے ہم بستری بھی تو ضروری ہے، اور ظاہر بات ہے دوسرے شوہر ہم بستری پر قادر نہیں ہے، اس لیے تم اب دوبارہ اپنے شوہر اول سے نکاح نہیں کر سکتی ہو، پھر تمہیں ایسے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا جو ہم بستری پر صحبت پر قادر ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا، نہیں، تم واپس نہیں آ سکتی رفاع کے پاس، حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یہاں تک کہ تم ان کے شہد کا مزہ چکو اور وہ تمہارے شہد کا مزہ چکھ لے۔ یہ کنایا ہے اور اشارہ ہے ہم بستری سے۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ ابو بکر عندہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ خالد بالباب ينتظر ان یؤذن لہ، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ ان کو اجازت دی جائے تو وہ حضور کی خدمت میں آئیں۔ جب انہوں نے امرأت رفاع کی یہ گفتگو سنی اور یہ انداز دیکھا، فنادا یا ابا بکرن، تو زور سے پکار کر کہا، اے ابو بکر، الا تسمعوا ہذہ، کیا تم اس عورت کی بات کو نہیں سن رہے ہو؟ ما تجہر بہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے زور زور سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی ایسا ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن جو مسئلہ تھا انہوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا۔ یہی واقعہ اس باب میں آگے حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے کئی سندوں سے، سلسلوں سے بیان فرمایا ہے، سندوں میں اختلاف ہے، الفاظ میں فرق ہے، لیکن واقعہ ایک ہی ہے اور مسائل بھی وہی ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نمبر 125 ہے، لیکن یہ 125 نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے 1200 کے اوپر والی حدیث ہے، یہاں پر نمبرات جو ہے کٹ چکے ہیں۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رفاعة القرظي طلق امراته، کہ دیکھیے حضرت رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، فبت طلاقها، طلاق ثلاثہ دی، فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیری، تو امرأت رفاع نے نکاح کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے،
فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انہا کانت تحت رفاعہ، کہ وہ حضرت رفاعہ کے نکاح میں تھی، فطلقها آخر 3 تطلیقات، تو انہوں نے 3 طلاق دی ان کو، فتزوجت، پھر میں نے نکاح کیا، بعدہ، اس کے بعد، عبد الرحمن بن زبیر سے، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، اور بے شک قسم خدا کی ان کے ساتھ نہیں ہے مگر کپڑے کا کنارہ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِّن جَلْبَابِهَا، اور انہوں نے اپنی چادر کا کنارہ لے کر بتایا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فقال، پھر آپ نے فرمایا، لعلکی تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، شاید کہ تم دوبارہ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو، لا نہیں جا سکتی ہو، حتی یذوق اسیلتکی وتذوقی اسیلتا، یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ یعنی شہد کی مٹھاس چکھ لو۔ وہ ابو بکر الصدیق جالس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وخالد بن سعید بن العاص، اور خالد بن سعید بن عاص، جالس بیٹھے ہوئے تھے، بباب الحجرہ، کمرے کے دروازے میں، لم یؤذن لہ، اس لیے کہ انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے واقعے میں یا اس سے پہلی والی حدیث میں آپ نے سنا۔ قالا، راوی کہتے ہیں، فَتَفِقَ خالد ینادی، حضرت خالد وہیں سے آواز دینے لگے، ابا بکرن، اے ابو بکر، الا تزجر هذه، کہ آپ اس کو نہیں ڈانٹتے، اما تجہر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے زور زور سے بات کر رہی ہے۔ بالکل وہی واقعہ ہے، الفاظ میں فرق ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، صرف میں عبارت خوانی کروں گا، ترجمہ آپ خود دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رفاعة القرظي طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله ان رفاعة طلقها آخر 3 تطليقات بمثل حديث يونس۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها، اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق اصيلتها۔ یہ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کوئی آدمی نکاح کرے، پھر وہ آدمی اسے طلاق دے، پھر وہ فتتزوجہ، پھر وہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہ دوسرا آدمی اس کو طلاق دے، قبل ان يدخل بها، اس سے صحبت کرنے سے پہلے۔ اتحل لزوجها الاول، کیا وہ عورت اپنے شوہر اول کے لیے حلال ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں حلال ہوگی، حتی یذوق اصیلتها، یہاں تک کہ وہ شوہر ثانی اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ وہی قال حدثنا ابو بکر ابی شیبہ قال حدثنا ابن فضیل قال وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ جميعا عن هشام بهذا الاسناد۔ وبه قال حدثنا ابو بکر ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مصہر عن عبید اللہ بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشہ قالت، طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها، فاراد زوجها الاول ان يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عصیلتها ما ذاق الاول۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ دوسرا شوہر مزہ چکے اس کا جیسا کہ پہلے شوہر نے مزہ چکا تھا۔
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله في حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة. باب یہاں پر ختم ہو چکا ہے.